آج وزیر اعظم پاکستان کے اسی ایوان کے اندر اپنی 5 حکومتیں خود ختم کر دی. یہ تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ان سے کیا گلہ کرنا, کیا شکوہ کرنا؟ گلہ شکوہ تو ان لوگوں سے ہے جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے. اور وہ تربیت کی بانی پی ٹی آئی نے ان لوگوں کی, نوجوان نسل کی, کہ خدا کی قسم میں کام کیا. ایسا سا پولیٹیشن دیکھا کہ ذرا سی انگلی اٹھی اسے ریزائن کر دیا. آج بھی اسی نظام کا حصہ ہیں, اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ حکومت کا حصہ ہیں جی, فلانی ہوا 40 سال کا نظام گندا ہے. بھئی 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں. دیکھیں جی, وہ تو تباہی ہوگی جی, بربادی ہوگی جی. حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی. لیکن آج کل بیماری پڑ گئی ہے, ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے. وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں, اور خدا کا خوف کریں اور اللہ سے ڈریں کہیں وہ نہ وائرل ہو جائیں. وہ وائرل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پوری وائرل ہو جائیں گی. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج حنیف عباسی نے ایوان میں کھڑے ہو کر اپنی ہی پارٹی پر پھٹ پڑے اور دل کی بڑاس نکال دی. حنیف عباسی نے کہا کہ آپ جس حکومت میں تنقید کر رہے ہیں آپ اسی حکومت کا حصہ ہیں. آپ کو وائرل ہونے کا اگر زیادہ ہی شوق ہے تو وہ بات کریں. ملک کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے اور آپ اپنی سیاست چمکانے میں مصروف ہیں. ناظرین کرام, حنیف عباسی اتنا سخت بولے کہ سب حیران ہو گئے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. میں خود حکومتی کیبنٹ کا حصہ ہوں کہ ہمیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم اپنے ہی نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر ہم یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی. اور دوسرا جناب اسپیکر, آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ میں راولپنڈی کی بات یہ کروں کہ راولپنڈی میں انکروچمنٹ ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ راولپنڈی کا ہاسپٹل خراب ہو, راولپنڈی کی ٹرانسپورٹ اچھی نہ ہو, راولپنڈی کے تعلیمی ادارے اچھے نہ ہوں, اور آپ کہیں, میں یہاں پہ آ کے کھڑا ہو کے کہوں دیکھیں جی وہ تو تباہی ہوگی جی, بربادی ہوگی جی. ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آج کل بیماری پڑ گئی ہے. ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے. وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں, اور خدا کا خوف کریں اور اللہ سے ڈریں کہیں وہ نہ وائرل ہو جائیں. وہ وائرل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پوری وائرل ہو جائیں گی. تو اس لیے کسی کو یہاں اس ایوان میں کھڑے ہو کے اسی بیوروکریسی کو جس سے آپ سارا دن کام لیتے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, اس ایوان کے اندر سارے اچھے نہیں ہیں لیکن بروں کی تعداد کم ہوگی, آپ اپنے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا ٹرینڈ جو ہے, میں اس لیے اس ایوان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے, جی فلان نہیں ہوا, 40 سال کا نظام گندا ہے. بھئی 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں, آج بھی اسی نظام کا حصہ ہیں, اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ حکومت کا حصہ ہیں. سب سے بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ہم نے بڑی اس ایوان میں 2003 سے ہوں جناب اسپیکر, بڑے ہم نے لوگ, آج کل تو ہر جگہ میں نے ایسا سا پولیٹیشن دیکھا کہ ذرا سی انگلی اٹھی اسے ریزائن کر دیا. میں نے وہ پولیٹیشن دیکھا اس نے حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا, اسے وزارت سے ریزائن کر دیا. رہا حکومت میں, اپوزیشن میں جا کے نہیں بیٹھا, لیکن اسے پالیسیوں سے اختلاف تھا. تو خدا کے لیے میں تو اور کسی کا رونا ہی نہیں رو رہا, میں تو اپوزیشن کا رونا ہی نہیں, کیونکہ اپوزیشن کو تو اپوزیشن کرنی نہیں آئی. اور ایک ایسے وہ بانی پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے جس نے اسی ایوان کے اندر اپنی 5 حکومتیں خود ختم کر دی. یہ تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ان سے کیا گلہ کرنا, کیا شکوہ کرنا؟ گلہ شکوہ تو ان لوگوں سے ہے جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے. انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. اور الحمدللہ میں آج بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ہو یا پاکستان کا دفاع ہو, آج الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اس خارجہ پالیسی کی بدولت پوری دنیا میں اندر دیکھیں, آج وہ جہاں بھی جاتے ہیں, چائنا میں گئے ہیں, تو آج جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے,
یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا. وہاں پہ اور بھی حکمران آئے لیکن اس کا اس طریقے سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے سامنے ہم ایک فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں. آج اگر فیلڈ مارشل کی تعریف کریں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. آج اگر اپنے اس فوجی جوان کی بات کریں، آج شہینوں کی بات کریں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور درد والوں کی حالت دیکھیں. میرا دل افسردہ ہوا جناب اسپیکر، آپ بھی یہ ایوان بھی سنے گا واقعہ. ہمارے ہاں راول پنڈی میں ایک کرنل صاحب، ریٹائرڈ کرنل، تہجد گزار، وہ اور ان کی بیٹی جو ہے، ایک منٹ، ان کی بیٹی جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہوتی ہیں تو ہم ان کے میمز بناتے ہیں. یہ ظالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور وہ تربیت کی بانی پی ٹی آئی نے ان لوگوں کی، نوجوان نسل کی، کہ خدا کی قسم میں کام کیا کہ وہ باپ اور بیٹی اس سیلابی ریلے کی نظر ہوتے ہیں تو اس پر بھی طنز اور مزاح کا عالم جو تھا ادھر سے برپا کیا گیا. ان گندگی کو روکنے کے لیے، اس فحاشی کو روکنے کے لیے اقدامات کر لیے. آج جب فیلڈ مارشل ایک طرف امریکہ میں کھڑے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا میں کھڑے ہیں، پرائم منسٹر آذربائیجان میں کھڑے ہیں، تو یہ خارجہ پالیسی، وہ خارجہ پالیسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس کا خواب پاکستان نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور اسی خارجہ پالیسی کی بدولت ہم سے کئی گنا بڑا ملک جو ہے وہ آج ڈیفینسو صورتحال میں ہے. آج میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا طاقتور ترین ملک جو ہے اور اس کے حکمران جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے کتنے جہاز گرائے. وہ بتا رہے ہیں دنیا کو، وہ ہندوستان کو بتا رہے ہیں کہ ہاں تمہارے 7 جہاز گرے ہیں. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو کہنے سے مراد یہی ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے اس ایوان کیا ہے یا کرتے ہیں. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں مقدس ایوان ہے، اور اس کی بدولت ہی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکستان کے اندر، ایک پاکستان کے باہر عزتوں سے نوازا ہے. ہاں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے حلقے کے اندر تو وہ رونا کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے اپنی ذمہ داری قبول کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اس محنت کو اور اس سٹرگل کو جو دن رات وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. حنیف عباسی آج اسمبلی میں پٹ پڑے. حنیف عباسی نے کہا کہ اب بہت برداشت کر لیا، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود آپ اسمبلی پہنچ کر اس پر تنقید کرتے ہیں. اگر آپ کو اس نظام سے اتنی تکلیف ہے تو آپ اس حکومت سے الگ ہو جائیں. ماضی کے اندر کسی بھی پولیٹیشین پر اگر انگلی اٹھائی جاتی تھی وہ استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جاتا تھا.